قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بیائی بڑائی یکتائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا اور احکم الحاکمین ہے. درود و سلام امام الانبیاء تاجدار کونین امام اعظم رہبر اعظم تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات عزیز وقار اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستیاں ہیں کا آغاز جن کی کا آغاز کسی انسانی تاریخ نہیں بلکہ رب العالمین کے قرآن مجید سے اور حال کے کائنات کی گواہی سے ہوتا ہے. اہل بیت وہ گھرانہ ہے جس کی فضیلت اہمیت بلندی رفت قرآن مجید میں جلوہ گر ہے. اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی امت کے لیے ہدایت کا چراغ اور ہدایت کا ذریعہ ہے. ان کی شان ان کی رفت ان کی آن صرف اور صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ ہر دور کے اندر ہر مسلمان کے دل کے اندر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت موجود ہے. صبر کی معراج سخاوت کی انتہا تقوی کی مثال اور حق گوئی کی بلند ترین آواز اس کائنات کے اندر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تاجدار کونین علیہ السلام نے ان سے محبت کو اپنی امت کے لیے ایک واضح راستہ اور ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے. تاکہ انسانیت اس کائنات کے اندر بسنے والا ہر انسان یہ سمجھ سکے یہ جان سکے
کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ کردار، تعلق اور اخلاص کی مکمل تصویر ہے۔ اہل بیت کی شان، اہل بیت کی رفعت بلندی، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کا ذکر محبت کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ان کی سیرت پر غور کیے بغیر ایمان کی گہرائی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرات، رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی بات بیان فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اس پوری زمین کے اوپر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کا اس کائنات کے اندر کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت، ان سے لگن ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام سے محبت کرنی کیسے ہے، محبت کیسے کسے ہیں؟ صرف مخصوص ایام کے اندر اہل بیت کے نام پر زنجیر جنی اور پیٹنے کا نام محبت نہیں، اہل بیت کرام کے نام کی سبیلیں لگا کر کے، پانی پلا کر کے اپنے آپ کو بری کرنے کا نام محبت نہیں۔ اہل بیت کرام سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن پہلے یہ بات جاننے کی ضروری ہے کہ اہل بیت کرام سے محبت ہے کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر پیارے پیغمبر سے محبت عقیدت الفت ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے بڑھ کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرے، پیار کرے، الفت کرے۔ ایک طرف دل کی بات ہو، ایک طرف خاندان کے لوگوں کی بات ہو، ایک طرف سارا معاشرہ ہو، دوسری طرف پیارے پیغمبر کی حدیث ہو۔ پیارے پیغمبر سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ساری باتوں کو رد کر کے، ساری باتوں کو چھوڑ کر کے پیارے پیغمبر کی بات کو مانے، پیارے پیغمبر کی بات کو مان کر کے اس پر عمل کرے۔ اہل بیت نظام سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جیسے اہل بیت نظام نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اپنی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کے لیے قربان کیا، پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیاں نچھاور کر دی، کربلا کے میدان میں، کوفہ کے میدان میں اپنی شہادتیں پیش کر دی۔ اسی طرح اہل بیت کی سیرت کو پڑھ کے، اہل بیت کی سیرت کو جان کے، جس طرح اہل بیت نظام نے دین اسلام پر چل کے دین اسلام سے محبت کی ہے، اہل بیت نظام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی ان اصولوں کو جان کر کے، سمجھ کر کے، پڑھ کر کے ہم اہل بیت نظام کی سیرت پر چلتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف مخصوص ایام کے اندر چند لمحوں کے لیے اہل بیت نظام سے محبت کا نعرہ لگا کر کے اور پھر سارا سال نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد کے قریب آئیں، نہ کوئی دین کا کام سیکھیں، نہ سکھائیں، یہ اہل بیت نظام سے محبت کا تقاضا نہیں، بلکہ ان سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے جتنے مرضی سخت حالات ہو، کربلا کی گرمی ہو، تلواروں کا سایہ ہو، لیکن کبھی نماز نہ چھوٹے، کبھی روزے کے کمپرومائز نہ کیے جائے،
کبھی زکات کا منکر نہ رہ جائے، بلکہ جتنے مرضی سخت حالات ہوں، دین اسلام نے جو بتلا دیا ہے، جو سکھا دیا ہے، نماز روزہ حج زکات، جتنے بھی معاملات ہیں، سارے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اہل بیت نظام کے بارے میں بہت غلط طریقے سے کچھ چیزیں رائج کر دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت نظام ہے کون؟ اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو کہا جائے کہ تیرے گھر والے اہل بیت کون ہیں، تو وہ انسان بتلاتا ہے کہ میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت سے مراد پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات بھی ہیں، پیارے پیغمبر کی چاروں بیٹیاں بھی ہیں، اور صرف ہمارے معاشرے کے اندر چند جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو لے کر کے صرف 5 لوگوں کو اہل بیت کہنا یہ ناانصافی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے، اللہ اور اس کا رسول یہ بات بیان فرماتے کہ اہل بیت سے مراد جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی ہے، لیکن اہل بیت سے مراد سب سے پہلے تاجدار کونین علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے اہل بیت کے اندر یہ بات یاد رکھیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، اور پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، جنہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خاص طور پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت، پیارے پیغمبر نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ایک چادر کے نیچے اکٹھا کر کے یہ بات بیان فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میری بیویاں تو اہل بیت ہیں، میری بیٹیاں تو پہلے سے اہل بیت میں شامل، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت کے اندر شامل فرما۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے مراد تاجدار کونین علیہ السلام کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت، ازواج مطہرات سے محبت، ان سے الفت، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے محبت اور عقیدت ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور ایمان مکمل کرنے کے لیے جب تک بندے کے دل کے اندر، مسلمان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی شبہات، کوئی خالص موجود ہے، تو وہ بندہ مسلمان نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، مسلمانوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی تھی، مسلمانوں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ بڑی عظیم شان وہ چیزیں، ان کا بڑا مقام، اعلیٰ مرتبہ، بڑی بھاری چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا اہل بیت سے محبت ہے۔ جو بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اہل بیت کے کسی بھی فرد کے ساتھ اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی خواہش رکھتا ہے، قرآن مجید کی بھی مخالفت کرتا ہے، پیارے پیغمبر کی سنت کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اور پھر سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر پیارے پیغمبر کی ایک روایت موجود ہے، والذی نفسی بیدی، پیارے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس روز زمین پر کوئی بندہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری کائنات کے اندر اگر کوئی بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت کے بارے میں دل کا عقیدہ رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت کا عقیدہ نہیں رکھتا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک۔ اس لیے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر، اس انسانیت کے اس دور کے اندر اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ مقام اور مرتبے پر اور اپنا ایمان مکمل کرے، تو اس کائنات کے اندر بھی اہل بیت سے محبت ضروری اور لازمی ہے، اور اگر کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ چاہتا ہے تب بھی اہل بیت اعظام سے محبت اور عقیدت ضروری ہے۔ لیکن جیسا پہلے میں نے بیان فرمایا، اہل بیت اعظام کے اندر سب سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آتی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہے اور یہ بات بیان فرمائی کہ اے پیارے پیغمبر کی ازواج، ہم نے آپ کے دلوں سے ساری ہر قسم کی گندگی، کوئی بھی ایسی بات جو اسلام کے مخالف ہو سکتی، جو عقیدہ اسلام کے مخالف ہو سکتا، ہم نے آپ کے دلوں کو صاف کر دیا، آپ کے دلوں کو پاک کر دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت مبارکہ اہل بیت کی عظمت، ان کی فضیلت کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، لیکن بعض حضرات ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیارے پیغمبر نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر ازواج مطہرات کی فضیلت، عظمت کا بیان فرمایا ہے۔ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت اس کائنات کے اندر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ساری کائنات کی عورتوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کو دوسرے کھانوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ عرب ممالک کے اندر یہ کھانا ہوتا ہے سرید، اور وہ عربی لوگ اس سرید کو بہت پسند کیا کرتے ہیں، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے سرید کا کھانوں کے اندر۔ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا سیدہ عائشہ کا مقام اور مرتبہ ساری کائنات کی عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے سرید کا دوسرے کھانوں پر مرتبہ اور فضیلت ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری کے اندر جب حجۃ الوداع سے واپس آئے، بیماری کی حالت کے اندر، آپ کا آخری وقت قریب ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ ہے
کہ ایک دن ایک عورت کے پاس گزارتے ہیں، باریاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی طبیعت ناصاف ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیماری کے ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزاروں. اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیماری کے ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزارے. اور آج پیارے پیغمبر علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک میں موجود. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات، اے پیارے پیغمبر کی بیویوں، اس کائنات کے اندر کوئی ایسی عورت نہیں کہ قیامت تک جتنی بھی عورتیں آئیں گی، کوئی عورت بھی، کوئی ہر طرح کی جس طرح مرضی ایک ہو، پاک دامن ہو، لیکن پیارے پیغمبر کی بیویوں کا مقابلہ کائنات کی کوئی عورت نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ازواج مطہرات کا جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، ازواج مطہرات اہل بیت کرام میں شامل ہیں. اب دوسرے نمبر پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تاجدار کونین علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو بلایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، آپ نے ایک چادر کے نیچے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ میرے فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ، میرے جماعت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری نواسے حسنین کریمین، اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما. اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اہل بیت کرام میں شامل ہے. اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اہمیت، آپ سے پیارے پیغمبر کی محبت، پیارے پیغمبر کی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. پیارے پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا. سب سے پہلے اسلام لے کر کے آنے والے بچوں میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. پیارے پیغمبر نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیان فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیجیے، ان کو بلائیے تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں. پیارے پیغمبر کے تائے، چچے، کزن، رشتہ دار سارے موجود، بڑے بڑے سردار مکہ مکرمہ کے. پیارے پیغمبر نے ان سرداروں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ قریش کے سرداروں، میرے رشتہ داروں، چچا، تایا سارے موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے آخر الزمان پیغمبر منتخب فرمایا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اب یہ سارے خاموش ہیں. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، میں علی المرتضیٰ آپ کے چچا کا بیٹا آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار، حضر کے اندر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار، سفر کے اندر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار. پیارے پیغمبر نے دکھا دیا. دوبارہ سوال کیا کہ سارے رشتہ دار موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی مقرر کیا ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو میرا ساتھ دے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہوئے. آپ نے پھر وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ بھی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے، نکلے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی بیٹھ جا، اس کائنات کے اندر زمین پر بھی تو میرا بھائی ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، ہر انسان رب نفسی پکار رہا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اگر میرا کوئی بھائی ہوگا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ.
صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں آپس میں بھائی تھے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جناب موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے۔ اسی طرح علی میرے ہاں تیرا مقام اور مرتبہ جناب ہارون جیسا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری فضیلت، تیری اہمیت اس کائنات کے اندر بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ اس کائنات کے اندر قیامت کے دن تک جتنی بھی انسانیت آئے گی، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر سے محبت کی جائے، پیارے پیغمبر سے الفت کی جائے، ہر انسان کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، کوئی اس بات کا کام کرتا ہے کہ میں پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میرے دل کے اندر پیارے پیغمبر کی الفت، محبت، عقیدت ہے۔ کوئی بھی انسان مسلمان پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، زکات ادا کرے نہ کرے، لیکن اس بات کا کام ضرور کرتا ہے کہ میں پیارے پیغمبر سے محبت عقیدت رکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، مسلمانوں اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ اس کائنات کے اندر پیارے پیغمبر سے محبت کی جائے، پیارے پیغمبر سے الفت کرنا چاہتے ہو، پیارے پیغمبر سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک معیار، ایک جو ہے وہ معیار میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ معیار یہ ہے کہ جو بندہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا، وہ پیارے پیغمبر سے محبت کرے گا۔ جس کے دل کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں، اس کے دل کے اندر تاجدار کونین کی محبت نہیں۔ پیارے پیغمبر سے محبت، پیارے پیغمبر سے الفت کا معیار یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو بندہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، جو آپ سے الفت رکھتا ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتا ہے، وہ بندہ مومن اور مسلمان ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی خلش رکھنے والا مسلمان نہیں، بلکہ منافق۔ اور پھر غدیر خون کے مقام پر تاجدار کونین علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوست ہے۔ اگر کوئی مسلمان جناب علی سے دوستی رکھتا ہے، جناب علی سے الفت محبت رکھتا ہے، تو وہ پیارے پیغمبر سے ڈائریکٹ محبت اور الفت رکھتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوستی کا عقیدہ نہیں، ان کے بارے میں محبت کا عقیدہ نہیں، وہ پیارے پیغمبر سے نعوذ باللہ محبت نہیں کرتا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج اپنے عقیدوں کو بھی درست کیجیے۔ یہاں پہ علی مولا ہر کوئی دوسرا بندہ ہو کر کے آپ گلی محلوں کے اندر دیکھیں، بال بکھرے ہوئے، نہائے ہوئے پورا سال ہو گیا، شرابیں اور سگریٹیں پی پی کر کے برا حال ہو چکا، لیکن پھر بھی نعرہ علی مولا کا لگاتا ہے اور اپنے آپ کو